السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم الحمدللہ نون ساکن اور تنوین کے دو قواعد کو پڑھ چکے، اور وہ تھے اظہار اور ادغام۔ آج ہم تیسرے حکم کی طرف چلیں گے، وہ ہے الاقلاب۔ اور الحکم الثالث القلب۔ القلب، قلب جو بالمعروف الاقلاب ہے، جو اقلاب کے نام سے ہمارے اندر اندر موجود ہے۔ ہم اقلاب کو نام کو زیادہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اور یہ قانون ہے کیا؟ یہ قانون یہ ہے کہ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد اگر با یعنی حرف با آ جائے تو نون کی آواز کو میم میں بدل کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس نون کی آواز کو چینج کر کر ہم میم میں بدل دیتے ہیں۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کہا کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ قلب سے نکلا ہے۔ قلب، قلب کیا ہم اردو میں جانتے ہیں کہ قلب دل کو کہتے ہیں، اور وہ اس کو دل کو قلب بھی اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ الٹتا پلٹتا ہے، وہ ایک طرف ہوتا ہے پھر دوسری طرف ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اسی طریقے سے پھر نارمل زبان میں جو بھی چیز کو چینج کرنا ہو اس کو قلب کہتے ہیں۔ تو اقلاب، تو اس میں چینج کیا جا رہا ہے، نون کی آواز کو میم کے اندر چینج کیا جا رہا ہے اور غنہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ So there are two things کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با کا آ جانا اور پھر اس کی آواز کو چینج کیا جانا، یہ دو مین چیزیں ہیں۔ اب نون ساکن ہے کہاں؟ نون ساکن آپ کو کبھی لفظاً لکھا ہوا نظر آتا ہے، اور تنوین میں آپ کو لفظاً لکھا ہوا نظر نہیں آتا۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو دو فتحتین یا دو دمتین یا دو کسرتین ہیں، ان میں سے ایک تو حرکہ ہے اور دوسری جو ہے وہ نون ساکن ہے۔ تو وہی اس نون ساکن کو ہم کیا کر دیں گے؟ میم میں چینج کر دیں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اس میم کو ادا کرنے میں منہ کو بند کیا جائے گا۔ اب جب ہم نے نون کی آواز کو میم میں چینج کر دیا تو وہ کیسے میم ادا کیا جائے گا؟ منہ کو بند کیا جائے گا اور پھر اسی مخرج سے حرف با ادا کیا جائے گا، یعنی چینج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ کیا کیوں جاتا ہے؟ ٹو میک اٹ ایزی ٹو پروناؤنس۔ آپ بہت زیادہ آسانی، یہ قرآن آسان ہے پڑھنے میں، تو آسانی کے لیے یہ کیا جاتا ہے کہ ہم نون کی آواز کو میم میں بدل دیتے ہیں، اور وہیں سے ہم پھر با کو ادا کر دیں گے کیونکہ یہیں سے با کا مخرج ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہ اقلاب میں چینج کر دیتے ہیں۔ Actually, it should be written like this. If I can write it down, okay. نون ساکن یا تنوین، اوکے، تنوین، تنوین ایسے دکھتی ہے، ایسے دکھ سکتی ہے اور ایسے بھی دکھ سکتی ہے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو پھر یہ کس میں چینج کر دیا جائے گا؟ اقلاب میں۔ اور اقلاب، اقلاب، ٹھیک۔ اور اقلاب ہوتا کیا ہے؟ اقلاب ہے نون کا، نون ساکن کی آواز کا میم میں بدل جانا، میم میں بدل جانا ود غنہ، پلس غنہ، پلس غنہ۔ یہ دیکھیں، نون ساکن یا تنوین کی آواز کا میم میں بدل جانا ود غنہ اقلاب کہلاتا ہے۔ یہ پوری سٹوری ہے۔ اب اسی کو آپ ڈفرنٹ طریقے سے کر کے پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے، اب اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں، میم بعدی، you don't have to change the position of your lips because you're already on the مخرج۔ when جب آپ میم بول رہے ہیں تو آپ پہلے سے ہی مخرج کے اوپر ہیں،
میم، کیونکہ آپ نے نون کی آواز کو میم میں چینج کر دیا ہے، اب آپ میم ہی بول رہے ہیں تو وہیں سے آپ نے با کو ملا دینا ہے اور یہاں آپ غنہ داخل کر دیں گے. میم بعدی، میم بعدی أنبورك أنبئهم سميع بصير جزاء بما. سو وی چینج، ہم نے میم کی آواز کو با نون کی آواز کو میم میں چینج کیا اور غنہ داخل کیا. غنہ داخل کرنا بے حد ضروری ہے، غنہ کے بغیر ہم نہیں پڑھ سکتے. اور غنہ کیا ہے؟ ناک میں آواز کو ٹھہرانا. پھر علامت القلب النون الساکنہ، کہ اقلاب کی علامت کیا ہے نون ساکنہ میں؟ نون ساکنہ میں کیا ہو گیا کہ اقلاب کی نون ساکنہ پر سکون کی علامت کے بجائے ایک چھوٹا میم لکھا ہوا ہوتا ہے. تو آپ کو انہوں نے زندگی آسان کر دی ہے کہ آپ کو سکون ہٹا کے کلیئر میم لکھا ہوا نظر آ جائے گا. تو یہ ہا کذا کا مطلب ہے اس طریقے سے آپ کو نظر آئے گا. ہا کذا کا مطلب ہے ایسا نظر آئے گا آپ کو. کیسا؟ نون ساکن کے اوپر میم، سکون کی علامت کو ہٹا کے وہ میم آپ کو لکھ کر دے دیں گے. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے؟ اس میم کو ایگزیکٹلی اس میم کے ساتھ ملانا ہے، ویسے ہی غنہ کے ساتھ، اور پھر آپ با وہیں سے ادا کر دیں گے. میم بعدی، ٹھیک ہے. اور دیکھ لیجئے کہ ہم نے چینج کس کو کیا ہے. ہم نے اس اس نون کی آواز کو ہم نے چینج کر کے، یہ جو نون ہے اس کی آواز کو چینج کر کے ہم نے میم بنا دیا. نون کی آواز کو ہٹا دیا، یہ نہیں پڑھا جائے گا، میم پڑھا جائے گا. اور پلس غنہ. غنہ کیا ہے؟ ناک میں آواز کو ٹھہرانا. انشاءاللہ جب آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے تو اسی طریقے سے آپ نے کھول کھول کر بیان کرنا ہے. اور جیسے بھی نوٹس بنائیں، لیکن آپ کو اچھی طریقے سے بات سمجھ میں آنی چاہیے. میم، اس کے اوپر کراس کر سکتے ہیں، اس کو ہٹا دیں. میم بعدی امبوری کا، بس ہم نے نون کی آواز کو چینج کر کے میم بنا دیا اور پھر با کو اسی مخرج سے، یعنی وہیں سے ہم ادا کریں گے. ہمیں اپنی لپس کی پوزیشن کو چینج نہیں کرنا پڑے گا اور ہم غنہ داخل کر دیں گے. ہم ناک میں آواز کو ٹھہرائیں گے. امبوری کا ہم. اور آپ کو یاد ہے کہ آپ نے غنہ یہاں کون سا کرنا ہے؟ اکمل نہیں ہوگا، کاملہ ہوگا. کاملہ، غنہ کاملہ. سو سیکنڈ سٹیج پہ ہے، اینڈ سیکنڈ سٹیج، ایون سیکنڈ سٹیج از ناٹ لیس. تو آپ نے اچھی طریقے سے غنہ یہاں کرنا ہے. ہم. پھر دیکھتے ہیں کہ علامت القلب تنوین. تنوین کے ساتھ جب اقلاب کیا جائے گا تو اس کی علامت کیا ہوگی؟ اس کی علامت کچھ ایسی ہوگی کہ اقلاب کی تنوین میں دوسری حرکت کی جگہ ایک چھوٹا میم لکھا ہوا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی یہاں آپ کو کیا آنا چاہیے تھا؟ آپ کو 2 ضمہ، 2 فتحہ، 2 کسرہ آنی چاہیے تھی، لیکن یہاں انہوں نے ایک میم لکھے اور دوسرا ضمہ جو نون ساکنہ تھا اسی کو چینج کر کے انہوں نے وہاں میم لکھ دیا. یہاں فتحہ اور پھر دوسرا جو فتحہ تھی وہ نون ساکنہ تھی، اس کو چینج کر کے انہوں نے میم میں لکھ دیا. یہاں کسرہ اور دوسری کسرہ جو تھی وہ نون ساکنہ تھی جس کو انہوں نے چینج کر کے میم میں بدل دیا. تو اب آپ کو میم لکھا ہوا نظر آئے گا. سمیع بصیر.
اور یہاں آپ غنہ داخل کر رہے ہیں. جزاء بما، جزاء بما، یہاں دو تنوین ہونی چاہیے تھی، لیکن ایک ایک فتحہ کو لیا گیا اور دوسری فتحہ کو جو نون ساکن ہی تھی اس کو میم میں چینج کر دیا گیا اور غنہ کے ساتھ پڑھا گیا. شیء بصیر. اب ہم نون ساکن اور تنوین کے چوتھے قاعدے کی طرف چلتے ہیں، اور وہ ہے الاخفاء. الحکم الرابع الاخفاء. فورتھ حکم کیا ہے؟ اخفاء. اخفاء ہوتا کیا ہے؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر بقیہ حروف کہاں کس طرح سے بقیہ حروف ہے؟ جو اظہار، ادغام اور اقلاب کے حروف نہ ہوں، جو بقیہ ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن کی آواز کو غنہ کے ساتھ چھپا کر پڑھا جاتا ہے. یعنی نون ساکن کی آواز کو بالکل ظاہراً نہیں پڑھا جائے گا جیسے ہم نے اظہار میں پڑھا، نہ اس کو مرج کیا جائے گا جیسے ہم نے ادغام میں کیا، اور نہ اس کی آواز کو چینج کیا جائے گا جیسے ہم نے اقلاب میں کیا، بلکہ اس کی آواز کو چھپا کر پڑھا جائے گا اور غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ اخفاء کا قاعدہ ہے جس میں نون ساکن اور تنوین کی آواز کو مخفی کیا جاتا ہے، چھپا کے پڑھا جاتا ہے، اور غنہ اس میں لازمی ہے. اسی اخفاء کا اس رول کا دوسرا نام غنہ ہے. کئی اسکالر اس کو غنہ کہتے ہیں کیونکہ اس رول کا جو مین کمپوننٹ ہے وہ غنہ ہے، تو غنہ ضرور کیا جائے گا. اور یہ غنہ بھی کاملہ، اکمل تو نہیں لیکن کاملہ ہے، سو یہ بھی کوئی ہلکا غنہ نہیں ہوگا بلکہ اس کو اچھی طریقے سے واضح کر کے پڑھا جائے گا. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد میں اس کو ایسے لکھوں کہ نون ساکن، take my pen. نون ساکن یا تنوین کے بعد تنوین فتح، تنوین ضم یا تنوین کسر کے بعد اگر آپ کو بقیہ حروف دکھیں، بقیہ حروف، تو پھر آپ کیا قاعدہ اپلائی کریں گے؟ اخفاء کا قاعدہ. تو آپ اخفاء کریں گے، اور اخفاء ہوتا کیا ہے؟ اخفاء میں آپ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپائیں گے ود غنہ. اخفاء اوکے، چھپائیں گے، چھپا دیں، چھپا دیں، چھپا دیں پلس غنہ. غنہ کیا ہوتا ہے؟ ناک میں آواز کو ٹھہرانا، یہ غنہ کہلاتا ہے. یہ ہے ٹوٹل سٹوری اس غنہ کی، اخفاء کی، سوری، تو اخفاء کیا جاتا ہے. تو نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپا کے پھر آپ غنہ داخل کریں تو یہ اخفاء ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ چھپانا کیسے ہے، یہ اس کی کمپلیٹ ایک اندر ہے بات جس کو ہم اچھی طریقے سے پڑھیں گے. اوکے. اخفاء ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مخفی نون کو ادا کرنے کے لیے نون کے بعد آنے والے حرف کی ادائیگی کے لیے منہ کو تیار کرنا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ نے جو نون ساکن یا تنوین کے بعد کوئی جو حرف آ رہا ہے جو اظہار کے حروف نہیں ہیں، جو ادغام کے حروف نہیں ہیں، جو اقلاب کا با نہیں ہے، اس کے بقیہ حروف جو بھی آ رہے ہیں ان کو ان کے مخرج کی طرف لے کر جایا جائے گا. منہ کو، اس کے منہ کو، یعنی اگر لپ کو استعمال کرنا ہے لپ کو، اگر دانتوں کو استعمال کرنا ہے دانتوں کو استعمال کریں گے، اگر زبان کو استعمال کرنا ہے اس کی ادائیگی کے لیے تو زبان کو استعمال کیا جائے گا، لیکن منہ کو بالکل تیار کر لیا جائے گا اخفاء ادا کرنے کے دوران اس حرف کی ادائیگی کے لیے جو آگے آ رہا ہے.
اور اس کے ساتھ خیشوم سے غنہ بھی ادا کیا جائے گا، اور یہ خیشوم سے غنہ کو بتایا جا رہا ہے کہ غنہ از دا امپورٹنٹ پارٹ آف اخفا۔ موٹے اور باریک اخفا ادا کرنے کا طریقہ۔ موٹے حروف سے پہلے اخفا کا غنہ بھی موٹا کیا جائے گا، یعنی اگر اخفا آپ موٹے حروف کی وجہ سے ادا کر رہے ہیں تو اخفا موٹا ہوگا۔ زبان کی جڑ اوپر کرنے سے یہ اخفا موٹا کیا جائے گا۔ دیکھیے اب صاد، صاد کون سے حروف میں سے ہے؟ صاد نہ اظہار کے حروف میں سے ہے، نہ ادغام میں سے، اور نہ حرف با ہے کہ اقلاب کیا جائے، تو یہ بقیہ حروف میں سے ہے۔ تو پھر یہ نون ساکن آ گیا تو اب بقیہ حروف میں سے آئے گا، تو اب نون کی آواز کو ہائڈ کیا جائے گا، غنہ کیا جائے گا۔ اور ہائڈ کیسے کیا جائے گا، چھپایا کیسے جائے گا، یہ اس حرف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جو آپ کا آگے آ رہا ہے، اور وہ ہے صاد۔ تو صاد کے مخرج کی طرف جائیں گے اور ناک میں آواز کو ٹھہراتے ہوئے اخفا کریں گے۔ منصورا، منصورا۔ سو آٹومیٹکلی جب آپ صاد کے غنے کی طرف جا رہے ہیں تو صاد کے مخرج کی طرف جا رہے ہیں تو آپ غنہ آپ کا ہیوی ہو جائے گا، کیونکہ آپ اپنی زبان کو اوپر کو اٹھائیں گے اور پھر صاد کی طرف اپنی زبان کو بڑھائیں گے جو اس کا مخرج ہے، اور ان کی طرف بڑھاتے ہوئے آپ غنہ کریں گے، اور یہ غنہ جو ہے کاملہ ہوگا، اور آپ آواز کو اچھی طریقے سے ناک میں ٹھہرائیں گے۔ منصورا بريح صرصر عن طبق انظر۔ اور پھر باریک حرف سے پہلے اخفا کا غنہ بھی باریک کیا جائے گا، یعنی اگر آپ کے پاس حروف اخفا میں سے لائٹ حرف آ جاتا ہے نون ساکن کے بعد تو آپ اس کو غنہ کرتے ہوئے لائٹ ہی پڑھیں گے، یعنی زبان کی جڑ نیچے کرنی ہے، زبان کی جڑ کو نیچے رکھا جائے گا، یعنی آپ کی زبان سٹریٹ ہوگی۔ الانسان خمسة سادسهم أنفسكم من دون اللہ۔ تو یہ آپ کی زبان اگلے آنے والے حرف کے مخرج کے اوپر تیار کھڑی ہوگی، زبان سیدھی ہوگی کیونکہ یہ لائٹ حرف ہے، اور ناک میں آواز کو ٹھہرایا جائے گا۔ یہ دیکھیے اب حرف قاف اور کاف کے ساتھ اخفا کی کیفیت، یہ دیکھیے وضع اللسان اثناء الاخفاء نون عند القاف، نون کے ساتھ اخفا ہو رہا ہے، قاف آگے قاف مخرج آ رہا ہے، تو دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے غنہ کیا ہے کہ یہاں سے آواز کو تنگ کیا ہے، یہ دیکھیے یہاں سے تنگ کیا جاتا ہے تو یہ آواز ڈائیورٹ ہو کے ناک میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھیے اس کو یہاں آنا تھا، یہاں آنا تھا، لیکن وہ آپ نے اتنی زور سے دبایا کہ یہ سارا کچھ ناک میں داخل ہو گیا، یہ دیکھیے۔ اور عند الکاف ذرا سا، یہ دیکھیں یہ اس میں تھوڑا سا تھا تو اس میں ذرا سا اور ادھر داخل ہو رہا ہے آواز، لیکن ڈائریکٹلی جا رہی ناک میں ہے، یہاں سے آواز پیدا ہوئی اور آواز کو زور سے دبایا گیا، قاف میں بالکل 100% ادھر جا رہی ہے، اور کاف میں تھوڑی سی ادھر داخل ہو کے اور پھر ادھر ٹریول کر رہی ہے۔ بیوٹیفل۔ پھر الصاد، صاد کے ساتھ منصورا بریح صرصر، الذال کے ساتھ تہاجرہم، لائٹ ہے تو اپنی زبان نیچے ہو گئی،
عزيز ذو انتقام. والأنثى ماء ثجاجا. इसका आवाज बिल्कुल डिफरेंट है. मिनकुम. अब जब भी काफ आता है तो नून साकिन की आवाज को ऐसे किया जाता है जैसे ये इंक, आप अबाउट इंक बोलने लगे हैं. मिनकुम. इट फील्स लाइक इजहार है ना, लेकिन इट्स वेरी डिफरेंट इजहार. इट्स नॉट वेरी इजहार इजहार. इट्स इजहार साउंड इजहार की तरह करते हैं, लेकिन आपका मुंह की पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से आवाज में थोड़ी सी चेंज है. मिनकुम किरामन कातिबीन. أن جاء عين جارية من شيء شهيد من قبل. heavy, lift your tongue up nicely. شيء قدير. काफ और काफ वेरी वेरी क्लोज टू योर इजहार स्टाइल, लेकिन आपका मुंह इतना डिफरेंट पोजीशन में होता है ना कि इसमें डिफरेंस आता है. अल इंसान खमसतुन सादिसुहुम min duni وكأسا دهاقا عن طبق. heavy, lift your tongue nicely. كشجرة طيبة. light. المنزلون نفسا زكية. فا. come close to makhraj of fa. It's when you are bringing your upper teeth to lower lip. आपने करीब करना है इसको. أنفسكم تبعا فهل ما التفاوت حلية تلبسونها. heavy, now heavy. منضود قسمة ضيزى. انظر. heavy, heavy. قرى ظاهرة. अब नून साकिन की क्या से होगा, तो यहाँ आपको अलामतुल इख्फा नून अस्साकिना कैसे होगा कि वहां आपको सुकून दिखेगा ही नहीं. इन केस ऑफ इख्फा द नून साकिना इज रिटन फ्री ऑफ एनी सुकून. लुक, यू कैन नॉट फाइंड एनी सुकून. नून के ऊपर कोई सुकून नहीं दिखेगा. मिन दूनी अन काना मिन क़ब्ल. अब तन्वीन के वक्त इख्फा की अलामत क्या होगी. In case of ikhfa, the double harakats of tanween are not aligned over each other. Slipped. देखिए slipped, slipped. ये ऊपर नीचे नहीं होंगी बल्कि स्लिप होंगी. मा सज्जाजा. ये देखिए slipped. ये भी slipped है. बराबर बराबर नहीं है. बराबर बराबर नहीं है.
تنوین کے بعد حمزۃ الوصل کا قاعدہ. تنوین کے بعد اگر حمزۃ الوصل آ جائے تو ایسے میں تنوین کی آواز کو نون ساکن کی آواز کو کسرہ دے کر آگے ملایا جاتا ہے. یعنی آپ کے پاس جو نون ساکن تھا، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ دو حرکات میں سے ایک تو حرکہ ہوتا ہے اور دوسرا نون ہوتا ہے. اب اس نون ساکنہ کو آپ نون کا کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کی کسرہ دیں گے اور پھر آگے با کے ساتھ ملا دیں گے. یعنی حمزۃ الوصل کو ڈراپ کر دیں گے اور آگے جو بھی حرکہ آئے گی، جو بھی حرف آئے گا اس کے ساتھ ملا دیں گے. نوحونی بنہ. اب یہاں آپ کو لکھا ہوا نظر نہیں آئے گا. مصحف عثمانی میں آپ کو نون کی کسرہ کے ساتھ نون دکھے گا نہیں، آپ کو خود سے اپلائی کرنے ہوگا. لیکن دوسرے پاکستانی مصحف میں آپ کو نون کی کسرہ کے ساتھ لکھا ہوا نون دکھتا ہے اور وہ لکھتے ہیں، لیکن مصحف عثمانی میں نہیں آئے گا. تو اس لیے آپ کو اچھی طریقے سے پتا ہونا چاہیے کہ اگر نون تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آ جائے تو پھر آپ اس کو غنہ کے ساتھ اور نون کی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، نون کی کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی اس نون کو، نون ساکت کو نون کسرہ کے ساتھ چینج کر کے اور پڑھ دیا جائے گا. نیبنہ، نوحونی بنہ. اور تو و نذهب، تو نذهب. تو وہ فتحہ ویسے ہی رہے گی جیسے ہے، مطلب کہ اگر یہاں اوکے، یہاں اگر فتحہ آئے، فتحہ تعین آئے گی تو فتحہ ہوگی، اور پھر نون ساکن اگر کسرہ تعین ہوئے گی تو کسرہ اور نون کے نیچے کسرہ آئے گی، اور اگر ضمہ آئے گی تو نوحو نیبنہ. یہاں قوہ نذهب، قوہ نذهب، قوہ نذهب. یعنی اس فتحہ کو کچھ بھی چینج نہیں کرنا، صرف اور صرف نون کو، جو نون یہاں موجود تھا نون ساکن، اس کو کسرہ دے کے پڑھیں گے. یہ ہمارے پاس کمپلیٹ 4 قواعد ہو گئے نون ساکن یا تنوین کے. الحمدللہ. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.